وآله وأصحابه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ رمضان کا یہ دوسرا عشرہ اختتام کے قریب ہے۔ ایک لحاظ سے تو ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ابھی 16 روزہ ہے اور ہم نے ابھی تک جتنے میں اللہ کی توفیق سے نے روزے رکھے ہیں، عبادات کیے، تو اللہ آگے بھی توفیق دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس لحاظ سے کہ ایک بہت بابرکت مہینہ، بہت زیادہ خیر سے ایک بھرپور مہینہ اور بہت تیزی کے ساتھ ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ان کے رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کے خیر، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ جتنی بابرکتیں اور خیر سے بھرپور ہے، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لحاظ سے ہم خفا بھی ہے کہ اتنی جلدی کے ساتھ یہ رمضان کا یہ مہینہ جا رہا ہے، لیکن بہرحال اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں مہینہ نصیب کیا اور جتنے ہو سکتے ہم اس میں خیر کے کام کرتے ہیں، ہمیں فرض ادا کرتے، روزہ ادا کرتے۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس نے دین کی غلبی کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، اس دین کے نفاذ کے لیے بہت تگدو کیا ہے، بہت کوشش کیا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ صرف رمضان کا مہینہ ہے اور صرف مسجد کے اندر بیٹھے ہو، گھروں کے اندر بیٹھے ہو۔ ان نے روزے بھی رکھے، عبادات بھی کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حق اور باطل کی اس کشمکش میں حق کو غالب کرنے کے لیے، اس دین کو غالب کرنے کے لیے، اس دین کو قائم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ اور عرب کی اس گرمی کے اندر بھی، گرمی کی اس شدت کے اندر بھی گھروں سے باہر نکلے، اور جہاں پر بھی دشمن نے للکارا، دشمن نے پکارا، دشمن مقابلے کے لیے، مبارزے کے لیے بڑھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ بھی آگے بڑھے، وہ بھی نکلے۔
17 رمضان المبارک، جس کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کا دن ہے، جس کو بدر کا دن کہتے ہیں، غزوہ بدر، جو بہت مشہور غزوہ ہے اور اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے۔ وہ 2 ہجری کو ہے اور یہ 17 رمضان ہے، 17 رمضان، اور جمعے کا دن تھا۔ آج 16 تاریخ ہے، 16 رمضان ہے، اور 17 رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دشمن کے مقابلے کے لیے 17 رمضان کو غزوہ بدر کے نکلے۔ حالانکہ اس وقت مسلمان نے ہجرت کر کے بالکل نئے مکے سے مدینہ المنورہ پہنچ گئے تھے، پاؤں کے اوپر چپل بھی نہیں ہے، گھر بھی ابھی آباد نہیں ہے، وسائل بھی نہیں ہے، اور تعداد کے لحاظ سے بھی مسلمان بہت کم، 313 314، بعض روایت میں ہے، بعض لوگوں نے 319 بھی کہا ہے، لیکن چلو اگر 319 بھی ہو، یہ بہت کم تعداد ہے۔ اور اس 314 کے پاس یا 313 کے پاس یا 319 کے پاس سے پورے اس میں 2 گھوڑے ہیں، دو صرف اس کے ساتھ پاس گھوڑے ہیں، اونٹ بھی بہت کم، 3 افراد ایک اونٹ کے اوپر بیٹھتے تھے اور جاتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اکیلے اونٹ کے اوپر نہیں بیٹھے، ان کی باری میں بھی 2 افراد اور تھے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، کبھی وہ لوگ بیٹھتے تھے، اور وہ خواہش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی تم اونٹ کے اوپر بیٹھو، ہم پیدل جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، میں اجر سے مستغنی نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ثواب لینے کے اجر لینے کی کوئی ضرورت نہ ہو، خود بھی سوار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے تھے، یعنی وسائل کی کمی ہے، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ دشمن مقابلے میں ہے، دشمن للکار رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نکلے بدر کے اس میدان میں، اور دشمن کی جو تعداد ہے وہ 1000 کی تعداد، وسائل بھی ان کے پاس، ہر چیز ان کے پاس، اور پورے ناز و نخرے کے ساتھ۔ قرآن جس طرح فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، پوری طرح تکبر کے ساتھ، اطراء کے ہوئی، نخرے کے ساتھ، اور ناچتے ہوئی لڑکیاں ان کے پاس، سب کچھ، اور مسلمان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کا سہارا ہے، اللہ کی امید ہے، اور اصل سہارا اللہ کی ذات ہے۔ قرآن فرمائے وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، کئی بار معمولی جماعت، چھوٹی جماعت، کم لوگ، وہ زیادہ کے لوگوں کے مقابلے میں غالب آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے۔ جب اللہ کی مدد شامل حال ہو تو پھر اللہ مدد، پھر انسان غالب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مدد کب شامل حال ہو جاتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر جب پیدا ہو تو جس طرح اس زمانے میں، اس دور میں اللہ نے فرشتے بھیجے، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ 3000 کا وعدہ تھا، پھر اللہ نے 5000 فرشتے بھیجے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ پھر اس سے 3000 اور پھر 5000 آ جاتے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی آدمی وعدہ کرے 3000 روپے دینے کی اور آپ کو 5000 دے تو انسان زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ 3000 لوگ آج آنے کا وعدہ اور 5000 انسان زیادہ خوش ہو جائے، بشارت ہے۔ دوسرے کہ ایک فرشتہ بھی کافی تھا، لیکن اللہ نے خوشخبری دی مسلمانوں کو کہ اللہ آپ کی مدد کریں گے، تم آگے بڑھو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گر گئے، اور بہت زیادہ اپنے عریش کے اندر، اپنی چبوترے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اوپر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سجدے میں گر گئے، اور بہت زیادہ دعائیں کی، اور روئے اللہ کے سامنے۔
فرمایا کہ اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد فی الارض، یا اللہ یہ ایک معمولی جماعت چند لوگ ہیں، آج اگر یہ ہلاک ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، لن تعبد فی الارض، زمین کے اوپر پھر آپ کی عبادت نہیں ہوگی، کوئی ہوگا نہیں نام لیوا، کوئی توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق عنہ تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ بس سر اٹھائے، اللہ مدد کریں گے، بس اللہ مدد کریں گے، اور پھر اللہ نے مدد کی۔ تو 7 رمضان کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، اور اللہ نے خصوصی مدد کی، اور 313 1000 کے مقابلے میں اللہ نے غالب کی۔ اسی طرح اس رمضان کے مہینے میں 20 رمضان 8 ہجری کو فتح مکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہو گئے، اور پورے ایک لشکر کے ساتھ، پورے ایک شان شوکت کے ساتھ، اور پورے ایک کامیابی کے ساتھ، پورے عزت کے ساتھ مکے میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، اللہ کی حمد بیان کرو، استغفار کرو۔ کوئی اور فاتح و دنیاوی تو کیسے غرور کرتے، تکبر کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدی کے اوپر سوار تھے اور سر جھکائے تھے اور مکی کے اندر داخل ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ تو وہی پیغمبر ہے اور ان کے ساتھ وہی پوری لشکر ہے جس کو ہم نے مکے سے نکال دیا تھا، جس کے اوپر ہم نے ظلم کیا، جس کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہم نے صرف شہید نہیں کیا تھا، اس کو مسلم بھی کیا تھا، اس کے سینے کو، جگر کو نکال کے دانتوں سے چبایا، اور پتہ نہیں کیا کیا ظلم کیا ہم نے ان کے ساتھ، ان کے ساتھیوں کو، حضرت بلال کو، حضرت عمار بن یاسر کو، صہیب رومی، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا مظالم نے کیا۔ تو خود کہا کہ الیوم یوم الملحم، آج تو خون ریزی کا دن ہے، ہمارے خون بہائیں گے پیغمبر۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ڈالا، سب لوگوں کو دیکھا، اور پھر کہا کہ الیوم یوم المرحم، آج رحمت کا دن ہے، رحم کروں گا، سب کو معاف کیا۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، سورۃ یوسف کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ بھائی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا، اس سے ظلم کیا تھا، لیکن جب وہ مجبور ہو کہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئی، جب وہ مصر کے بادشاہ تھے تو ان کو غلہ بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا، جگہ بھی دیا، اور معاف بھی کیا کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سارے لوگوں کو معاف کیا کہ آج کوئی جو ہے کس کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، اور کہا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے، باہر نہ نکلے، وہ بھی معاف۔ جو فرمایا کہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جس وقت ایمان بھی نہیں لایا تھا، اس کے گھر میں پناہ لے، وہ بھی معاف ہے، اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ معاف کیا۔ تو یہ رمضان کا یہ جو مہینہ ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ صرف رہبانیت ویسے اسلام میں نہیں ہے، اور رہبانیت ابتدعوها ما كتبنا علیہم، قرآن زمانے کے لوگوں نے رہبانیت خود اپنے اوپر فرض کیا، اللہ نے فرض نہیں کیا تھا۔ تو اس رمضان کے مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی تگدو، انسان کی محنت، انسان کی کوشش یہ ہو کہ یہ دن کس طرح غالب ہو، دن کا اقامت کس طرح ہو، اور ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نمونہ ہے۔ دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے اندر خصوصیت کے ساتھ فرماتے تھے، وہ سخاوت ہے، سخاوت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سخاوت بہت فرماتے تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور پھر بہت زیادہ سخاوت فرماتے رمضان کے مہینے میں، بہت زیادہ مال خرچ کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا، اس روایت کے اندر بھی ہے
کہ جب جبریل علیہ السلام ملتے تھے، حین یلقاہ جبریل، جب جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، وہ ہر رات رمضان میں تشریف لاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، تو فرمائیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کر رہے ہیں المرسلہ، جس طرح تیز ہوائیں چلتی ہے اور ہر چیز کو ساتھ بہا کے لے جاتے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. تو اس مہینے میں بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات فرماتے تھے، سخاوت بہت فرماتے تھے. اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں بخل نہیں تھا. ایسے نہیں کہ کوئی چیز موجود ہو کسی کو نہ دے، حتیٰ کہ لوگ آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پور ریوڑ کو لے جاؤ. ایک بدو آدمی آئے دیہاتی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی چیز دے دو. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یہ جو پہاڑوں کے درمیان ریوڑ ہے اس کو پورے ریوڑ کو لے جاؤ. بکریوں کی پورے ریوڑ اس کو دے دیے. کتنی 100 200 500 ممکن اس سے زیادہ اس میں بکری ہو. وہ آدمی اپنے علاقے میں گیا اور لوگوں سے کہا کہ اللہ کے بندو ایمان لاؤ ایمان لاؤ. کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ اتنے دیتے ہیں کہ لا یخشى الفقر، فخر سے نہیں دیتے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا شیطان یعدکم الفقر، شیطان فقر سے ڈراتے ہیں. تم جب کبھی جیب میں ہاتھ ڈالتے کہ میں دو، شیطان کہتے نہ دو خدا کے بندے، اس طرح دل کھول کے نہ دو، دونوں ہاتھ سے نہ دو، دینا بھی ہو تو بس کچھ دو، پھر موقع آئے گا پھر دیں گے. شیطان ڈراتے انسان، اور شیطان یعدکم الفقر، شیطان فقر سے ڈراتے. لیکن اس رمضان کا تقاضا ہے کہ انسان کے اندر سخاوت ہو، اس کی دل سخی ہو، اس کی زبان میں سخاوت ہو، اس کے دل و دماغ میں خیر ہو کہ کس طرح خیر پہنچے لوگوں کو، اپنے دسترخوان میں کس طرح لوگوں کو شریک کرے، کس طرح لوگوں کو بٹائے. جو کچھ میں کہتا ہوں کہا کہ کیا کروں گا، کہا کہ ہمیشہ کہتے جی کتنے کہوں گا بھائی، یہ پیٹ ہے، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ بس اور نہ دو. یہ کہتے حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید. صبح و شام اب بہترین قسم کا نہیں کہتے، لیکن پیٹ کبھی نہیں کہتے کہ بس، کہتے اور لاؤ اور لاؤ. اس سے بہترین آدمی ہے کہ خود کہے کہ نہیں میں اوروں کو دوں گا. آپ کے پاس کھجور ہے اوروں کو دے دو، آپ کے پاس پکوڑے ہے اوروں کو دے دو، سموسے ہے اوروں کو دو، آپ سالن بناتے ہیں، شربت ہے آپ کے پاس جو کچھ ہے دے دو لوگوں کو. خاص کر افطار کروانا، اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو اجر و ثواب ہے، اس پہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بات کی ہے. لیکن بہرحال سخاوت یہ ویسے بھی اللہ کو بہت پسند ہے. سخی آدمی اللہ کو پسند ہے، سخی آدمی فرشتوں کو پسند ہے، سخی آدمی انسانوں کو بھی پسند ہوتے، سخی آدمی سے لوگ محبت کرتے، سخی آدمی جنت کے قریب ہوتے. اور بخیل آدمی بعید من اللہ، اللہ سے دور ہے، بعید من الجنہ، جنت سے دور ہے، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور، انسانوں سے بھی دور. اور یہ قرآن میں ابھی جب دیکھتے ہیں تو بہت سے صدقات کا حکم دیا اللہ نے، اور بار بار صدقات دو، انفقو، خرچ کرو جی، خرچ کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ اس کا بدلہ آپ کو دیں گے. فهو یخلفہ، اللہ فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، وہ اللہ آپ کو دیتے، اس کے بدلے اللہ دیتے. اور وہ مشہور بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے کہ وما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان، فرمایا کہ ہر روز جس میں لوگ صبح کرتے اس پہ 2 فرشتے اس زمین کے اوپر تشریف لاتے. فیقول احدہم، اس میں ایک فرشتے کہتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا، یہ جو خرچ کرتے اللہ اس کو اور دے دو.
فرشتے دعا کرتے، اور دوسرا فرشتے کہتے اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ جس نے ہاتھ روک دیا اس کے مال کو طلب کرو، مال ہلاک کرو، فرشتے اس کے لیے بد دعائی کرتے۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر دوسرا جو اہم کام ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جو چیز آپ کے پاس پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں دے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز جو آپ کے دل میں ساتھ لگا ہوا ہے، دل سے اس کی محبت ہے، وہ چیز جب تک اللہ کے راستے میں دیں گے نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح کے آیات جب صحابہ کرام سنتے تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ اس نے ایک بہترین باغ تھا، اس کے کھجور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جا کے اس باغ میں آرام کرتے تھے، کبھی سائے میں بیٹھتے تھے، کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ اس باغ کو بیوی سے کہا کہ نکلو اللہ کے راستے میں دے دیں، وہ باغ اللہ کے راستے میں۔ دیگر لوگوں نے بھی پسند دی اللہ کے راستے میں۔ اس لیے انفاق فی سبیل اللہ ہمیشہ انسان اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اس لیے کہ یہ اوپر ہاتھ اللہ کو بہت پسند ہے، الید العلیٰ، اس لیے کہ منفق ہے، دیتے، یہ ہاتھ اللہ کو بہت دینے والا ہاتھ بن جائے، دینے والا۔ تیسرے نمبر پر جو تقاضا ہے اسی مہینے کے، صحابہ کرام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اہتمام کرتے تھے، وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کیا ہے کہ انسان اللہ کے دربار میں بیٹھتے، معتکف یعتکف الذنوب، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ کے دربار میں بیٹھتے، اور معتکفین گویا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک جرگہ ہے، پورے محلے کی طرف سے، پورے لوگ کی طرف سے۔ کسی مسجد میں اگر کوئی نہ بیٹھے تو سارے محلے کے لوگ اس کو گناہ گار ہیں، سب سے اللہ پوچھیں گے، سب گناہ گار ہے، مجرم ہے۔ کتنے لوگوں میں کوئی نہیں تھا جو مسجد میں بیٹھتے اعتکاف کے لیے، کوئی ایک آدمی بیٹھ جاتے سب کی ذمہ پورے ہو جاتے۔ اس وجہ سے معتکف کی خدمت کرنا، جو ہر آدمی اس کے خیال کرے، اس کی کھانے پینے کا خیال کرے، اور چیزوں کی ضروریات کا خیال کرے، وہ جو ہے کہ سب لوگوں کی طرف سے جرگہ ہے، اللہ کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جو دعائیں کریں گے، وہ جو قرآن کی تلاوت کریں گے، وہ جو اذکار کریں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی جرگہ ہے۔ اور دوسرے کہ بہترین سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ حتی شرح کی روایت میں نے خاص ذکر کیا، فرما رہی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے، حتی توفاہ اللہ، حتی کہ اللہ نے اس کو اپنی طرف بلا دیا۔ اور ثم اعتکف ازواجہ، اس کے بعد اس کی بیویوں نے اعتکاف شروع کیا، اس کی بیوی باقاعدہ اعتکاف فرماتی تھی، امہات المؤمنین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ اعتکاف کیا، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وفات سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا، 20 دن اعتکاف۔ تو ایک بہترین سنت ہے، یعنی ایک آدمی 11 مہینے اور 20 دن اس دنیا کے اندر رہتے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں۔ یہ 10 دن اگر وہ اللہ کے سامنے بیٹھ جائے، بہت بڑی سعادت، بہت بڑی نیکبختی ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس میں ہر آدمی کوشش کرے، آگے بڑھے کہ میں نے بیٹھنا ہے، میں بیٹھوں گا۔ پورے گھر میں، ہر گھر سے کم از کم لوگ بیٹھ جائے، جوان بیٹھ جائے، بزرگ بیٹھ جائے، یہ بڑی سعادت ہے جس کو اللہ نصیب کرے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ اکثر مساجد میں جوان ہی بیٹھتے، بزرگ بھی بیٹھے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جوان بیٹھ رہے ہیں۔ ہمارے وہاں پر منصورہ میں 100 سے زائد لوگ بیٹھتے، اس پہ اکثر نوجوان ہوتے ہیں، ابھی بھی اتنے فارم آ رہے ہیں، اتنے لوگ جو ہے کہتے ہیں میرا نام لکھو، کہتے ہیں میرا نام لکھو، اور پوری طرح ماشاءاللہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اعتکاف ایک اہم سنت ہے، کوئی معمولی سنت نہیں ہے، اس کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس سے متعلقہ جو چیز ہے اس آخری عشرے میں جس کے تگ و دو ہر مسلمان مومن کو کرنا چاہیے، وہ لیلۃ القدر، قدر کی رات۔ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات نازل کی، اور پھر فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے، بہت کم لوگ کی عمر ہوتے ہیں، ایک رات آپ کو 1000 مہینوں کی قبول شدہ عبادت مل جائے، اور کیا چاہیے؟ اور فرمایا کہ یہ رات سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک یہ بابرکت رات ہے، سلامتی کی رات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے تبدو فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جو قدر کی رات قیام کرے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، تو غفر لہ ما تقدم، اس کے گناہ اللہ معاف کریں گے۔ اس سے لیلۃ القدر اگر کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے لیے تو آسانی ہوتے ہیں، مسجد کے اندر ہوتے ہیں، اس سے آسانی سے وہ لیلۃ القدر پا سکتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی اگر اعتکاف کے نہیں بیٹھ سکتے تو ویسے آخری عشرے میں اہتمام کرے۔ اگر مسجد جا سکتے ہیں، کسی مسجد میں اہتمام ہے، ادھر جا کے عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، دعائیں کرے، نمازیں پڑھے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر اس طرح نہیں ہے تو اپنے گھر کے اندر کرے، اپنے گھر میں بچوں کو اٹھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری عشر داخل ہو جاتا تھا تو شد مئزرہ، کمر کو کستے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، رات کو جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو، اپنی پوری بچوں کو اور سب کو اٹھاتے تھے کہ جاؤ اللہ کی عبادت کرو، سونا نہیں، عبادت کرو۔ تو اسی لیلۃ القدر کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، طاق راتوں میں۔ اگر آدمی 10 آخری راتیں مکمل عبادت کرے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو طاق راتوں میں کم از کم اس کا اہتمام کرے، اس کے لیے تگدو کرے، طاق راتوں میں کوشش کرے کوئی نہ کوئی صدقہ کرے۔ اگر آپ نے صدقہ دیا اور وہی لیلۃ القدر کی رات ہو تو گویا کہ اپنے 1000 مہینوں کی گویا کہ اپنے صدقے کی، آپ نے اس رات عبادت کی ہے اور لیلۃ القدر کی رات ہو، آپ نے اس صدقہ کوئی اور خیر کی کام کیا اور لیلۃ القدر کی رات ہو، تو آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، انسان کو اللہ سے ملاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنے عجز کو اللہ کے سامنے پیش کرے، دعائیں کرے، دعا۔ ادھر جو روزے کا ذکر اللہ نے اس قرآن میں ذکر کیا ہے سورۃ بقرہ میں، تو ساتھ ہی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا کہ جب آپ سے میرے بندے پوچھے تو فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب، میں دور نہیں ہوں، اجیب دعوت الداع، فرمایا کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب یہ بندہ مجھے پکارے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے، بہت محبت کرتے۔ ہمیں اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ بڑھا کے کہنا چاہیے یا اللہ، جس طرح آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے ہم نہیں ادا کر سکتے، جس طرح آپ کو یاد رکھنا چاہیے، آپ کو ذکر کرنا چاہیے، ہم نہیں کر سکے۔ یا اللہ جس طرح آپ کی عبادت کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر سکے، لیکن یا اللہ آپ کے رحم، آپ کے فضل، آپ کے کرم، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ ہمیں دے۔ اور پھر ان حالات میں، رمضان کی جس حالات میں ہے جبکہ پوری دنیا کے اندر اب دیکھیں حق اور باطل کے کشمکش، ہم اس کے جو بھی رنگ دیں، لیکن جو دین کی دشمن ہے، جو یہودی ہے، جو صہیونی ہے، یہ ہمیں مسلمان سمجھ کے کہ مسلمان ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ایک ہی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ چلو اس کے اوپر ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ میں آج اگر زد پہ ہو تو خوش گمان ہو، چراغ سب کی بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ یہ ہوا کسی کے لیے، ایک ایک کو شروع کیا۔ دیکھو پہلے جو ہے اس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا اور کئی ایسے گولہ بارود برسائے کی کوئی حد نہیں، اور اس طرح دنیا کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئی
شام و لبنان اور اردن، اور آخر جو ہے ایران تک پہنچ گئے. اور صاحب کہتے ہیں وہ، یعنی کوئی وہ توریہ نہیں کر رہے، کوئی ہماری طرح مرافقت نہیں کر رہے کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ. صاحب کہتے ہیں، نتنیاہو کہتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان کی باری ہے. صاحب کہتے ہیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ چلو ادھر آئے پھر دیکھیں. بھائی ابھی اس کو ایسے مارو، ایسے اس کو پکڑو تاکہ اس کو یہ جرت ہی نہ ہو، یہ بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہو. ابھی جو تین لوگ ہیں، تین لوگ، یہ تثلیث خبیثہ ہے. تین لوگ، یہ مودی، نتنیاہو، ٹرمپ، یہ تین لوگوں کے ایک خبیث قسم کا مجموعہ ہے. پوری دنیا کے امن اس نے ختم کی، اور اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. اس میں کوئی، ٹرمپ تو بالکل پاگل آدمی ہے. میرا تو خیال ہے کہ امریکہ اسی وجہ سے تباہی کے دانے ہو رہا ہے. وہ تو کسی کے ہے نہیں، وہ تو لوگوں کو لڑانے کے علاوہ، ہمارے لوگ اگرچہ اس کو امن کے اور نوبل انعام اور یہ دینے کے لیے بے قرار ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، اس کی سوچ لڑانے کے. ایک آدمی نے عراق کے اوپر اتنے گولے برسائے اور پوری دنیا کو، لیکن ہم سمجھتے ہیں نہیں تم امن کے سفیر ہو، آپ کو پسند. اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ پہلے وہ کہتے تھے کہ ابھی جو 10 مئی کو جو 2 گھنٹے کی لڑائی ہوئی انڈیا کے ساتھ، تو پہلے ایک تقریر میں کہا کہ پاکستان نے انڈیا کے 6 جہاز گرائے، پھر کہا 7 جہاز گرائے، پھر کہا 10 گرائے، اور آگے بڑھ رہے. اور ابھی وہ کہہ رہے کہ میں نے آگے بڑھا دینے صلح کیا، ورنہ پاکستان کے وزیر اعظم کو وہ شہید کرنا چاہے. یعنی ابھی وہ جنگ کو گرم کرنا چاہتے ہیں کہ لڑے، انڈیا اور پاکستان لڑے. اور ہمارے لوگ بھی صرف تعریف کرتے ہیں پیچھے انڈیا کے ساتھ معاہدے، دفاعی معاہدے، ان کو اندر جو ہے اس کو ترقی دے رہا ہے کہ آگے بڑھو، میں آپ کے ساتھ. اور ہمارے بھی سادہ لوگ ہیں بس تعریف کے اوپر خوش ہو جاتے، تھوڑا سا ان کا نام دیا اور ہمارے لوگ جو ہے بس پھولتے ہیں بس کپڑوں میں کہ ہمارے ٹرم نے نام دیا. بہرحال ان حالات میں افسوس کی بات ہے کہ ان حالات میں بعض لوگ فرقوں کی بات کرتے ہیں. فرقوں میں نہیں جانتے. مجھے پتہ ہے کہ ایران جو ہے ایک شیعہ اسٹیٹ ہے، اس کے اور عقیدہ اور ہمارا عقیدہ الگ ہے. ان کی جو کمزوری ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن آج اگر امریکہ اور اسرائیل مل کے اس کو مار رہے ہیں تو صرف مسلمان سمجھ کے اس کو مارتے ہیں. اس لیے مار رہے کہ ان کیسے جرت ہوئی کہ فلسطین کی بات کرتے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 56 بہنوں کے ایک غیرت مند بھائی ہے. 56 بہنیں ہیں. جو اسلامی ممالک ہے، اس کو مرد کہنا اور غیرت مند کہنا ویسے فضول ہے. بہن ہے، لڑکیاں ہے، ایک ہی بہن ہے. 56 بہنوں کے ایک ہی بھائی ہے، وہ ایران ہے. جس نے دیکھو خامنائی کو اس نے شہید کیا، لیکن اس وقت وہ اتنے خطرناک نہیں تھے امریکہ کے لیے، جس سے شہادت کے بعد اس کے لیے خطرناک ثابت ہو. پہلے ایرانی قوم منتشر کرتے درمیان مسائل، یہ کہتے رجیم کو چینج کرتے. پہلے کر سکتے رہے، اگر آپ شہادت نہ ہوتے، کسی کو شہید نہ کرتے، آپ اس کے ٹاپ کی قیادت شہید کیا، بھی کیسے آپ رجیم چینج کر سکتے ہیں؟ ابھی جو بھی آئیں گے ایرانی قوم اس کے مخالف ہو، ہمدردی پیدا ہو گئی. لوگ نکلے، لاکھوں کے حساب سے نکلتے، اور پوری دنیا کے اندر لوگ ان کے ساتھ ہو گئے. بہرحال یہ بہت تفصیلی ان کے منصوبے ہیں، لیکن اللہ ان کے ناکام منصوبے، اس کے جو گندہ ذہن ہے، اللہ ان منصوبوں کو ناکام بنائیں گے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ بہترین فیصلے کریں گے. لیکن امت کو ایک ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے. اس طرح کے حالات میں فرقوں کی بات نہیں کرنا چاہیے کہ تو فلان فرقے ہے تو فلان فرقے کے نہیں. اور اس وقت اگر ایران نے کسی اسلامی ملک کے اوپر حملہ کیا تو اس ملک کے اوپر حملہ نہیں کیا. جب ادھر اڈا موجود ہے، ادھر سے مجھے مار رہے تو میں کیا کروں؟ اگر سعودی عرب کے اندر اڈے موجود ہے، دبئی کے اندر اڈا موجود ہے، قطر کے اندر اڈے موجود ہے، تو یہ اڈے کیا کوئی ثواب کا کام تھا؟ کیوں دیا ہے؟ اب اس کے لیے کوئی باہر میں سمندر میں اڈے نہیں بنا سکتے، کسی بے اور جگہ نہیں بنا سکتے کہ ہمارے ملک کے اندر اڈے بنا رہے. تو جو آدمی جہاں سے اس کی جہاز لوٹ رہے ہیں، جہاں سے وہ اپنے اوپر حملہ کر رہے ہیں،
آپ اس جگہ کو نشانہ بنائیں گے. اس لیے ان حالات میں ہمیں فرقوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اس امت کو ایک امت، اللہ نے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، ایک امت ہے، ایک امت. اور علامہ اقبال کے اشعار میں بھی دیکھیں ایک درد موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر طاقت حال کا منفعت ہے کہ اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات بھی ہوتی ہے جو مسلمان بھی ایک. مسلمان نے جب بھی مار کہا دشمن نے اس کو تقسیم کیا، اپنے درمیان لڑایا. اور ان کا مشہور وہ ہے نا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ، تقسیم کرو اور پھر حکومت کرو. ہمیشہ انہوں نے کام کیا. اس لیے ہمیں اس امت کو ایک کرنے چاہیے. جو بھی فرقوں کی بات کرے بھائی کہے نہیں بھائی فرقوں کی بات نہ کرو، ہم مسلمان ہیں. جو اس بیت اللہ کے طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، جو اللہ کی کتاب مانتے، جو اللہ کے رسول مانتے، جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتے، وہ سب مسلمان ہیں. اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. لوگوں کو اسلام میں لانے کی ضرورت ہے. اسلام سے خارج کرنا کہ فلان یہ ہے فلان یہ ہے، یہ غلط ہے. جو بھی عالم کام کرتے وہ صحیح نہیں کرتے. اور ان حالات میں گویا کہ دشمن کے ایجنڈے کو تکمیل کر رہے جو اس طرح کی بات کر رہے. تو ایک تو اس امت کو ایک کرنے کی، اور آخری بات یہ ہے کہ دعاؤں کی بہت اچھی ضرورت ہے. اس پوری امت مسلمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت زیادہ جہاں خون بہ رہا ہے مسلمان کے بدن سے خون بہ. جہاں چیخ رہے ہو نا، کوئی عورت چیخ رہے ہو تو مسلمان ہے. جس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے وہ مسلمان ہے. بھوک سے اگر کوئی مر رہی ہے تو مسلمان عورت، کوئی مر رہا وہ مسلمان مرد. ان حالات میں میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ خصوصی سحری کی وقت جب اٹھتے ہیں تو دو رکعت پوری امت کے لیے خصوصی پڑھو. افطاری کے وقت بہترین وقت ہے. اس وقت اللہ دعائیں قبول فرماتے. پوری امت کے لیے دعائیں کرے. اللہ اس امت کو ایک کرے. اس امت کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل ہے، اللہ اس کو ختم کرے. دین دشمن دے کو ایک طرف ہماری طرف صحیح استعمال کرے، دوسری طرف اپنے درمیان لڑایا ہے باقاعدہ. اور ایسے لڑایا کہ اس کو ایسے پیش کیا کہ تم یہ کم کر رہے صحیح کر رہے، وہ کہتے تم صحیح کر رہے، اور لڑا رہے. اللہ تعالیٰ اس امت کو ایک بنائے، نیک بنائے، اور اس روزے کے خیر و برکات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین.